سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک عورت کی زندگی و موت کی پراسرار کہانی، پچھتاوا۔ قبرستان جا کر عجیب سی وحشت کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر شخص کو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ پھر ڈر اور خوف کیسا؟ لیکن میرا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ قبرستان کے ساتھ ایک ایسی یاد جڑی ہے جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ پچھتاوا میرے گلے کا ہار بن گیا، اور یہ احساس مجھے جینے نہیں دیتا کہ میری ایک احمقانہ ضد کی وجہ سے مجھے ماں جیسی ہستی سے محروم ہونا پڑا۔ میرا نام شان ہے، اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین کو بھی مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، جیسے کہ تمام والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہیں۔ میرے والدین بھی ہر وقت میرے مستقبل کے بارے میں منصوبے بناتے رہتے تھے۔ میرے والد صاحب سرکاری محکمے میں کلرک تھے، جبکہ والدہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون تھی۔ امور خانہ داری میں طاق ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ میں کئی دوسرے ہنر بھی تھے۔ وہ سلائی کڑھائی کے ساتھ ساتھ محلے کی عورتوں اور لڑکیوں کو کھانا پکانے کی ترکیبیں بھی سکھاتی تھی، اور یوں ہمارے گھر میں روزانہ دوپہر کے وقت باقاعدہ کلاس لگتی تھی۔ ہمارے حالات بہت اچھے نہ سہی بہت برے بھی نہ تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی امی میں ہمیشہ ایک پراسراریت سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ مجھے عام عورتوں سے مختلف محسوس ہوتی۔ ویسے تو عام حلیے میں بھی صاف ستھری رہتی تھی، لیکن کسی دن کوئی خوبصورت سے کپڑے پہن کر دنداسہ لگاتی تو ابو بھی سراہتی نظروں سے دیکھتے رہتے۔ میں بچپن سے ہی ان کا یہ معمول دیکھتا رہا تھا۔ وہ آدھی رات کو ہی بیدار ہو جاتی تھی اور جانے کون کون سے وظائف پڑھتی رہتی۔ سورج نکلنے سے پہلے سارے گھر کے کپڑے تار پر دھلے ہوئے ٹنگے ہوتے تھے۔ پورا گھر آئینے کی طرح صاف چمک رہا ہوتا تھا، اور کچن سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ پھر سارا دن عورتوں کا تانتا بندھا رہتا۔ کوئی کھانے کی ترکیبیں سیکھنے آ رہی ہے تو کسی کو سلائی کا شوق ہوتا ہے۔ امی سارا دن ان عورتوں میں مصروف رہتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام بھی چلتے رہتے۔ دن بھر مصروف رہنے کے باوجود میں نے کبھی امی کو تھکتے نہیں دیکھا تھا۔ ابا صبح کے گئے شام کو ہی لوٹتے تھے۔ امی ان کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتی اور ان کی خاطرداری میں لگ جاتی۔ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار ابا اگر تلخ کلامی کرتے تو بھی امی جواب میں کچھ نہ کہتیں اور خاموشی سے سب کچھ سہ جاتیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا شعور پختہ ہوتا گیا، اور میں نے زیادہ توجہ سے امی کے معمولات نوٹ کرنا شروع کر دیے۔ وہ رات میں 3 بجے کے قریب بیدار ہو کر وضو کرتی، نوافل ادا کرنے کے بعد کوئی تسبیح پڑھتی، اور پھر 20 منٹ تک کسی سے باتیں کرتی رہتی۔ مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ ابا سے تو باتیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت گہری نیند میں ہوتے تھے، اور ان کے خراٹوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار جھانک کر دیکھا، لیکن مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ اس اندیکھے وجود سے بات کرنے کے باوجود وہ گھر کے کام کاج میں لگ جاتی اور فجر کی اذان سے پہلے سارے کام نمٹا دیتی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں چپکے سے امی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح سے میں اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ امی کس سے کس قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ میری آہٹ پا کر امی ایک دم سے خاموش ہو گئیں۔ امی نے مجھے عجیب سے انداز میں گھورا، جیسے انہیں میری مداخلت بہت ناگوار گزری ہو، لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ امی سے یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ لہٰذا میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوچھا، بتائیں یہاں کون ہے اور آپ کس سے سرگوشیاں کرتی ہیں؟ امی نے ایک بار پھر مجھے غصے سے دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، خاموش ہو جاؤ، تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ امی کا غصہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وقتی طور پر خاموش ہو گیا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ امی کس سے بات کرتی ہیں؟ آخر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ امی نے یہ کیوں کہا کہ اس راز کو راز ہی رہنے دو؟ میں نے ان سے ایک بات ہی تو پوچھی تھی، اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے روز میرا موڈ بری طرح سے آف تھا۔ میں نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر ناشتہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔
حالانکہ گرما گرم پراٹھے اور بھنا ہوا قیمہ میری بھوک میں اضافہ کر رہے تھے۔ امی نے ناشتہ ڈھک کے رکھ دیا اور پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر میں انہوں نے سبزی بنائی۔ رات کو امی نے میرے پاس آ کر پوچھا، کس بات پر ناراض ہو؟ میں نے رات والی بات چھیڑ دی تو یہ سن کر ان کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرے پیارے بیٹے، یہ ضد چھوڑ دو۔ اگر تمہیں میں یہ سب کچھ بتا دوں گی تو اس کے بعد تم مجھے زندہ نہیں دیکھ سکو گے۔ انہوں نے اذیت سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میں سمجھا کہ وہ مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں، لہٰذا میں نے ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی ضد جاری رکھی۔ کاش میں یہ ضد نہ کرتا۔ پھر امی نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور بولی، ٹھیک ہے، میں باہر دروازے پر پرچہ لکھ کر لگا دیتی ہوں کہ آج کوئی کلاس نہیں ہوگی۔ اس طرح سکون سے تمہیں ساری بات بتا سکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں اور میں بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کھانے کی ٹرے دوبارہ لے کر آ گئیں اور نوالے بنا بنا کر مجھے کھلانے لگیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے بہلا رہی ہوں۔ کھانا ختم ہوتے ہی میں نے ایک بار پھر اپنی گردان شروع کر دی تو امی چارپائی پر بیٹھ کر رازدارانہ لہجے میں کہنے لگی، دیکھو شان، یہ جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اس کا ذکر کسی دوسرے سے نہ کرنا۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد بے شک سب کو بتا دینا۔ امی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں سر سے پیر تک لرز اٹھا اور پھر میں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیا۔ مریں آپ کے دشمن، بس جلدی سے بتا دیں کہ یہ قصہ کیا ہے۔ امی نے مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی، جب ہم ایبٹ آباد کے علاقے نوشہرہ میں رہا کرتے تھے، ہمارے گاؤں میں بجلی تو آ گئی تھی مگر پانی کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر حکومت نے ہینڈ پمپ لگا رکھے تھے جہاں سے ہم گھڑے میں پانی بھر کر لاتے تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا اور اس کے سامنے ہی کسی بزرگ کا بہت چھوٹا سا مزار تھا جہاں لوگ کپڑے کی دھجیاں باندھ کر مرادیں مانگا کرتے تھے۔ چاروں طرف درخت تھے اور اس قبر کے گرد چھوٹی سی چار دیواری تھی۔ ہم اپنی جولیوں کے ساتھ بھی ہر جمعرات کو وہاں چراغ جلاتے اور دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں رات بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ ہمیں مغرب کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت پانی ختم ہو گیا۔ میرے بوڑھے نانا کو وضو کے لیے پانی چاہیے تھا۔ گھر میں صرف نانا اور امی رہتے تھے۔ ابو کا انتقال ہو چکا تھا اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے اکلوتی ہونے کی وجہ سے پانی بھر کے لانا بھی میری ذمہ داری تھی۔ لہٰذا اس رات بھی یہی ہوا۔ نانا ابو نے مجھے آواز دی، زرینہ پانی لے آؤ۔ مجھے رات کے وقت گھر سے باہر نکلتے وقت ڈر محسوس ہو رہا تھا مگر پانی لانا بھی ضروری تھا، لہٰذا امی کو جگائے بغیر ہی میں گھڑا اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ خوف کی وجہ سے ایک ایک قدم اٹھانا بھاری لگ رہا تھا۔ جھینگروں کے شور سے اور زیادہ وحشت ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے جب میں مزار کے پاس پہنچی تو وہاں خوشبوؤں کا عجب عالم تھا۔ وہاں کوئی لمبا سا آدمی کالا خیز اوڑھے چراغ پر چراغ جلائے جا رہا تھا۔ میں اس اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے وہ اپنے گاؤں کا نہیں لگ رہا تھا۔ کون ہو تم اور اس وقت کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس آدمی سے سوال کیا۔ میری آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ میں تو اسی گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا، پانی لینے کے لیے یہاں سے گزر رہی تھی۔ میں احسن زرتئی ہوں اور یہ میرے استاد و محترم کی قبر ہے۔ تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اجنبی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوالوں پر وہ مسکرایا۔ تم گھر چلی جاؤ، پانی میں پہنچا دوں گا۔ تم نے بتایا نہیں کہ کہاں رہتے ہو؟ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ بولا، یہ سامنے جو برگد کا درخت ہے یہی میرا مسکن ہے، میرا سارا خاندان انہی درختوں پر آباد ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے پورے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، خدایا اب کیا کروں؟ ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جس طرح تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طرح ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں۔
میرا خوف کچھ کم ہوا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر دونوں گھڑے لے لیے۔ اب تم گھر جاؤ، میں پانی پہنچا دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو دیکھا گھر میں پانی کے گھڑے بھرے پڑے تھے۔ صبح ماں کے جگانے پر میں اٹھی تو میری حیرت کی مزید انتہا نہ رہی، کیونکہ صحن میں رکھے تمام برتن پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ ماں حیران تھی کہ میں اتنا ڈھیر سارا پانی اکیلے کیسے لے آئی۔ میں نے کہا، رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے 2-3 چکر لگا کر پانی بھر لیا۔ ماں مطمئن ہو گئی۔ میں اوپر کمرے میں چلی گئی اور رات کے واقعات یاد آنے لگے۔ بے خیالی میں اچانک میری زبان سے احسن لفظ نکل گیا اور اسی لمحے احسن میرے سامنے تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میری ماں نے دیکھ لیا تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے کام آؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا ملن ناممکن ہے، لیکن ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ تو قائم ہو سکتا ہے نا؟ مجھ پر بھروسہ کرو۔ یوں میں نے اس سے دوستی کی حامی بھر لی۔ انہی دنوں تمہارے ابا کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ میں بیاہ کر اس جگہ آ گئی۔ شادی کے چند روز کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی۔ نہ جانے کیسے میری زبان پر احسن کا نام آ گیا اور پھر چشم زدن میں وہ میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے اس سے التجا کی، اب میری شادی ہو چکی ہے، اس لیے یہاں نہ آیا کرو۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، بس ہر روز کے چند لمحے میرے نام کر دو۔ میں تمہیں یا تمہارے شوہر کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں، جس دن تم نے یہ راز افشا کیا تم زندہ نہیں رہو گی اور میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر امی خاموش ہو گئی۔ پھر بولی، اب تم یہ جان گئے ہوگے کہ میں تمہیں یہ سب باتیں کیوں نہیں سنانا چاہ رہی تھی۔ اب شاید میں چند دن کی مہمان ہوں، بظاہر میری سانسیں بند ہو جائیں گی، تم لوگ مجھے مردہ تصور کر کے دفن کر دو گے، لیکن در حقیقت احسن مجھے قبر سے نکال کر اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اس کے بعد ٹھیک تیسرے دن امی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ خیر، آہوں اور سسکیوں میں دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح قبرستان جا پہنچا۔ قبر تازہ تھی اور مٹی نرم۔ میں نے پھاوڑے کی مدد سے اکیلے ہی پوری قبر کھود ڈالی، لیکن یہ کیا، امی کی جست خاکی قبر سے غائب تھی۔ میں نے روتے روتے دوبارہ قبر کی مٹی برابر کر دی۔ اب سوچتا ہوں کہ کاش میں نے ضد نہ کی ہوتی تو آج ماں کی جدائی نہ سہنی پڑتی۔ یہ پچھتاوا مجھے زندگی بھر چین سے نہ رہنے دے گا۔